السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، 22ویں حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ظہر کی نماز تھی، اسی روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نام اس بنیاد پر رکھا گیا ہو کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ نے 4 رکعت پڑھائی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اس طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی۔ اس میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرات کی گئی، آخری رکعت میں قرات بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح حضرت جبریل علیہ السلام آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی۔ رہا یہ سوال کہ یہ نماز کہاں پڑھی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے، اسی کی سمت میں منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبریل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں یہ نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اسی طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا اور ہمیں اسی طرح نماز پڑھنا ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پڑھتے رہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں، وہ صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اول تو ان کی بات ہے ہی جھوٹ، دوسری یہ کہ جب احادیث سے 5 نمازیں ثابت ہیں تو کسی مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھی ہیں۔ انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضاء وغیرہ یعنی ہاتھ، پاؤں، لہٰذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائیں وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائیں۔ اس کے علاوہ بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ معراج کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ کائنات ایک عظیم خلا ہے، انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے، لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان موجود ہے اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہے جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، بعض آیات میں 7 آسمان کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے، نہ کہ نظر کا دھوکہ۔ الحمدللہ معراج کا بیان یہاں پر تکمیل کو پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مقامات پر جا کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت مجھے پیش کر سکتا ہے، کیونکہ قریش کے لوگ مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کے میدان میں تشریف لے جاتے، لوگوں کو ٹھکانے پر جاتے، ان سے فرماتے، لوگوں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے ابو لہب بھی وہاں پہنچ جاتا تھا اور ان لوگوں کو بلند آواز میں کہتا، لوگوں یہ شخص چاہتا ہے تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجاج کے میلے میں تشریف لے جاتے اور لوگوں سے فرماتے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ کر بھلائی کو حاصل کرو۔ ابو لہب یہاں بھی آ جاتا اور آپ کو پتھر مارتے ہوئے کہتا، لوگوں اس شخص کی بات ہرگز نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ کندہ اور قبیلہ کلب کے کچھ خاندانوں کے پاس گئے، ان لوگوں کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے بھی اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حنیفہ اور بنو عامر کے لوگوں کے پاس بھی گئے، ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر کہا، اگر ہم آپ کی بات مان لیں، آپ کی حمایت کریں اور آپ کی پیروی قبول کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر فتح عطا فرما دے، تو کیا آپ کے بعد یہ سرداری اور حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی؟ یعنی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ کے بعد حکمرانی ان کی ہوگی،
جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرداری اور حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے سونپ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا تو کیا ہم آپ کی حمایت میں عربوں سے لڑیں، عربوں کے نیزوں سے اپنے سینے چھلنی کرا لیں، اور پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں تو سرداری اور حکومت دوسروں کو ملے؟ نہیں، ہمیں آپ کی ایسی حکومت اور سرداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ بنو عامر کے یہ لوگ پھر اپنے وطن لوٹ گئے۔ وہاں ان کا ایک بہت بوڑھا شخص تھا، بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ جب اس نے ان لوگوں سے حج اور میلے کے حالات پوچھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بھی ذکر کیا اور اپنا جواب بھی اسے بتایا۔ بوڑھا شخص سے سنتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسوس بھرے لہجے میں بولا، اے بنی عامر، تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، کیا تمہاری اس غلطی کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل سچا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی سچائی تمہاری عقل میں نہ آ سکی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ابس، بنو سلیم، بنو غسان، بنو محارب، بنو فزرہ، بنو نصر، بنو مرہ اور بنو ازرہ سمیت کئی قبیلوں سے ملے۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بھی برے جوابات دیے اور کہتے آپ کا گھرانہ اور آپ کا خاندان آپ کو زیادہ چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی۔ عرب قبیلوں میں سب سے زیادہ تکلیف یمامہ کے بنو حنیفہ سے پہنچی۔ مسلمہ کذاب بھی اسی بدبخت قوم کا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح بنو ثقیف کے قبیلے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا جواب دیا۔ ان تمام تر ناکامیوں کے بعد آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام کرنے اور اپنا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں گھر سے نکلے، وہ رجب کا مہینہ تھا۔ عرب حج سے پہلے مختلف رسموں اور میلوں میں شریک ہونے کے لیے مکہ پہنچا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبیلوں سے ملنے کے لیے نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقبہ کے مقام پر پہنچے۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے جس جگہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ گھاٹی ادا مقام پر ہے۔ مکہ سے منی کی طرف جائیں تو یہ مقام بائیں ہاتھ پر آتا ہے۔ اب اس جگہ ایک مسجد ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مدینے کے قبیلے خزرج کی ایک جماعت سے ہوئی۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے مشہور قبیلے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ یہ بھی دوسرے عربوں کی طرح حج کیا کرتے تھے۔ یہ حضرات تعداد میں کل 6 تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 8 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے قریب تشریف لے گئے۔ ان سے فرمایا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے ضرور کہیں۔ فرمایا بہتر ہوگا کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے جب آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں سچائی ہی سچائی اور بھلائی ہی بھلائی نظر آئی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، یہودی ایک نبی کی خبر ہمیں دیتے رہے ہیں اور ہمیں اس سے ڈراتے رہے ہیں، یعنی وہ کہتے رہے ہیں کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، آپ ضرور وہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ آپ کی پیروی اختیار کر لیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب بھی یہودیوں اور مدینے کے لوگوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے بہت جلد ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، یہ ان کا زمانہ نزدیک آ چکا ہے، ہم اس نبی کی پیروی کریں گے اور ان کے جھنڈے تلے اس طرح تمہارا قتل عام کریں گے جیسے قوم عاد اور قوم ارم کا ہوا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی بنیاد پر مدینے کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں معلوم تھا اور اسی بنیاد پر انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے۔ پے در پہ ناکامیوں کے بعد یہ بہت زبردست کامیابی تھی اور پھر یہ کامیابی تاریخی اعتبار سے بھی بہت بڑی ثابت ہوئی۔ اس بیعت نے تاریخ کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیا، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک زبردست خیر کا ارادہ فرمایا تھا۔ اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے عرض کیا ہم اپنی قوم اوس اور خزرج کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ ان کے درمیان زبردست جنگ جاری ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان سب کو ایک کر دے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ اوس اور خزرج 2 سگے بھائیوں کی اولاد تھے، پھر ان میں دشمنی ہو گئی، لڑائیوں نے اس قدر طول کھینچا کہ 120 سال تک وہ نسل در نسل لڑتے رہے، قتل پر قتل ہوئے۔ اس وقت انہوں نے اپنی دشمنی کی طرف اشارہ کیا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا ہم اوس اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے نام پر انہیں ایک کر دے۔ اگر آپ کی وجہ سے وہ ایک ہو گئے، ان کا کلمہ ایک ہو گیا تو پھر آپ سے زیادہ قابل عزت اور عزیز کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو پسند فرمایا۔ پھر یہ حضرات حج کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔
اگلے سال قبیلہ خزرج کے 10 اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی مکہ آئے، ان میں سے 5 وہ تھے جو پچھلے سال عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر گئے تھے۔ ان لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورۃ النساء کی آیت تلاوت فرمائی۔ بیعت کے بعد جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو مصعب بن عمیر کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ نئے مسلمانوں کو دین سکھائیں، قرآن کی تعلیم دے۔ انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی ہیں جنہیں قاری کہا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے وہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھانا شروع کی۔ سب سے پہلا جمعہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ جمعے کی نماز اگرچہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی لیکن وہاں مشرکین کی وجہ سے مسلمان جمعے کی نماز ادا نہیں کر سکے۔ سب سے پہلا جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 40 تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان کی اسلام لانے کے بعد مدینہ میں اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر حج کے دنوں میں واپس مکہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی کامیابیوں کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان میں سے جو حج کے لیے آئے تھے انہوں نے فارغ ہونے کے بعد مینا میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جگہ اور وقت پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ چونکہ مدینہ سے مشرک لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور ان سے اس ملاقات کو پوشیدہ رکھنا تھا، اس لیے یہ ملاقات رات کے وقت ہوئی۔ یہ حضرات کل 23 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ملاقات کی جگہ عقبہ کی گھاٹی تھی۔ وہاں ایک ایک 2 کر کے جمع ہو گئے۔ اس مجمع میں 11 آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے تاکہ اس معاملے کو خود دیکھیں۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بھی ساتھ آئے تھے۔ یہ سب پہلے حضرت عباس نے ان کے سامنے تقریر کی۔ انہوں نے کہا تم لوگ جو عہد و پیمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو اس کو ہر حال میں پورا کرنا، اگر پورا نہ کر سکو تو بہتر ہے کہ کوئی عہد و پیمان نہ کرو۔ اس پر ان حضرات نے وفاداری نبھانے کے وعدے کیے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت کرو اور میری حفاظت کرو۔ اس موقع پر ایک انصاری بولے اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ سب بول اٹھے یہ نفع کا سودا ہے، ہم اسے ختم نہیں کریں گے۔ اب ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حضرت برا بن مرور نے کہا ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ حضرت برا بن مرور یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الحسن بن تیمان بول اٹھے چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے ہم ہر قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس بولے ذرا آہستہ آواز میں بات کرو کہیں مشرک آواز نہ سن لے۔ اس موقع پر ابو الحسن نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا نہیں بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 12 آدمی الگ کیے، یہ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا تم میرے جانثار ہو، تم میرے نقیب ہو۔ ان میں سے ہر ایک اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانثاروں سے فرمایا تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا کیونکہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینے پہنچے تو انہوں نے کھل
کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا، تکالیف دینے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانی اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئی۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخر صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن خاموش رہے، آخر ایک دن فرمایا مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ یثرب یعنی مدینہ ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ تو دوستو آج کا ٹاپک یہاں پر مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا، اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔